ناظرین، محلی موسیقی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی سفر ہے، یوم اربعین ہے، 28 ستمبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے روز اول سے، جب سے ایام ازا کا آغاز ہوا، کہ تاریخی اعتبار سے آپ کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ جو کچھ تاریخ نے ظلم و ستم کو اور واقعات کو قلم بند کیا ہے، ان کو کما حقہ جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ تک ارسال کیا جا سکے۔ ہم نے پوری کوشش کرتے رہے کہ اپنے پروگرام کے ایک محدود وقت میں رہتے ہوئے مصائب آل محمد علیہ السلام کا بھی ذکر ہو، تاریخ کا بھی ذکر ہو، ان معرکۃ الآراء خطبات کا بھی ذکر ہو جن کی گونج آج بھی پورے عالم میں باقاعدہ سنی جا سکتی ہے۔ اور اس وقت میڈیا کا دور ہے، بہت ساری جگہوں پر آپ ان چیزوں کے اثرات کو اس وقت شدت کے ساتھ محسوس بھی کر رہے ہیں اور فوٹیج کے ذریعے سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لے کر مزید آگے بڑھیں گے اور یوم اربعین کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سید الشہداء اور آپ کے اعوان و انصار کا پرسہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور آج یوم اربعین کے موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے علامہ سید کلبی عباس رضوی صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں گے سید الشہداء کا اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ ماجورین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ کل ہماری گفتگو مختلف امور کے اوپر ہوئی، جس میں کہ پیدل چل کے سید الشہداء کی طرف جانے کا جو اجر عظیم ہے، اور اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام میں موضوع بحث بنا رہے تھے کہ صرف ایک پیدل ہی چلنا نہیں ہے، ہر قدم پہ صرف جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے مزید اور معنوی، روحانی اور جسمانی اور اس کے علاوہ جو سیاسی فوائد ہیں، جو کہ اس وقت گفتگو لے کر ہم پہنچے تھے کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ اربعین اس وقت جو ہے وہ عالمی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس کے سیاسی تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے زیادہ امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کے عظیم انقلاب کی جانب اس کو جو ہے وہ کس طرح سے اور مزید جو ہے وہ اس سے کام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا ایک پرتو ہے اور یہ ایک زمینہ سازی امام کے انقلاب کے لیے کر رہا ہے۔ یہ اس انقلاب کی ایک جھلک رکھتا ہے، یہ اپنے اندر اس انقلاب کی جو کرنے موجود ہیں، جس کو امام زمانہ علیہ السلام کا انقلاب دیکھنا ہو، وہ اربعین کی شان و شوکت کو دیکھ کر اس انقلاب کی ایک جھلک کو سمجھ سکتا ہے۔ تو قبلہ یہاں سے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے۔ اربعین حسینی جو جا کے متصل ہو رہا ہے ظہور امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کے ایک عظیم انقلاب کے ساتھ، اس حوالے سے آپ مستقبل قریب میں اور کیا دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشاہدین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، اعظم اللہ لکم الاجر، تقبل اللہ منا ومنکم صالح العبادہ۔ ماجورین، انشاءاللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو قبول فرمائے اور عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ سن 61 ہجری 10 محرم تک ایک بستی زمین کربلا میں بسی تھی۔ 72 افراد زمین کربلا پر گئے اور ان 72 افراد نے پوری دنیا کو ایک عظیم ترین ایسا پیغام دے دیا کہ آج زمین کربلا میں 72,000 لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اور مجرم اور طاغی اور آتنکوادی ٹیررسٹ یزید ابن معاویہ نے وقت کے حسین کی گردن کو کاٹ کر یہ کوشش کی تھی کہ میں نے آیتوں کے تسلسل کو کاٹ دیا ہے، میں نے حسین علیہ السلام کے رابطے کو کاٹ دیا ہے، مگر مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے نو کے سنا پر جا کر قرآن کی تلاوت کر کے دنیائے طغات کو بھی یہ سمجھا دیا کہ آیت کا تسلسل بھی باقی ہے، آیت کاٹنے سے آیت نہیں کٹتی ہے، قرآن مٹانے سے قرآن مٹایا نہیں جا سکتا، سر کاٹنے سے
جسم الگ کر دینے سے رابطہ نہیں کاٹا جا سکتا۔ امام اللہ حسین نے اکبر، دنیا بشریت کو بتایا کہ جس کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے اس کے معبود کے ساتھ، تو اللہ کٹے ہوئے اکبر، سر اللہ سے بھی آواز آتی ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے جہاں جہاں مظلوم کربلا نے کراؤڈ دیکھا، مجمع دیکھا، جماہیر دیکھا، مظلوم کربلا نے قرآن کی تلاوت کر کے رابطے کا اعلان کیا۔ آج پوری دنیا سے الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں، جہاں دنیا گھبرا رہی، عالمی مزاج یہ بن گیا ہے کہ لوگ کرونا وائرس سے اتنا ڈری ہوئی ہے دنیا، گھبرائی ہوئی دنیا، کہ لوگ ازدحام سے، کراؤڈ سے دور بھاگتے ہیں، مگر دور یہ بھاگتے ہیں۔ واحد حسینی ہے جو کراؤڈ کی طرف، جم غفیر کی طرف جاتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ اربعین ایک تربیت ہے اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے جو لشکر امام زمانہ ہے، ایک یہ تربیت اللہ ہے۔ اکبر، تو یہ بات میں زبدتاً یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یقیناً مظلوم کربلا کی وہ قربانی کی جو دلوں پر آج باقی ہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ فلسطین کے مسلمان بھی وہاں پر اپنے موقف کو بنائے ہوئے وہ بھی آج کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین۔ لبیک یا فلسطینی حسین۔ افراد، اہل سنت، میں سلام کرتا ہوں ایسے اہل سنت کو، رگے جاں ہیں میرے اہل سنت بھائی جو عشق اہل بیت میں ڈوب کر زندگی گزارتے ہیں۔ مسئلہ سب سے بے بڑا شک، عشق اہل بیت کا۔ میں ایسے اہل سنت بھائیوں کو سلام کرتا ہوں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ آج انہوں نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ بقا صرف نام حسین کی بنیاد پر ہے، یا حسین مظلوم سے رشتہ اور رابطے کی بنیاد پر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کربلا سے وہ پیغام دے رہے ہیں، ان کے علماء موجود ہیں، دانشور موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو گریہ کرتے ہیں۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ تمہیں کیسا فیل ہو رہا ہے یہاں کربلا آ کر، تو انہوں نے جواب دیا کاش ہم پہلے کربلا آئے ہو، کاش ہم پہلے مشی میں شرکت کیے ہوتے، مسجد کاش شرکت، ہم اللہ پہلے زوار مظلوم کربلا کی خدمت کیے ہوتے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ میں دنیا کے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، ایک مرتبہ ضرور مشی کریں نجف سے کربلا، ایک مرتبہ ضرور نجف سے کربلا جائیں، ایک مرتبہ ضرور اربعین امام حسین میں شرکت کریں۔ انقلاب آ جائے گا آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے ایمان اللہ میں تازگی اور نور پیدا ہو جائے گا۔ ذرا سا آپ شرکت کر کے دیکھیں، جب وہاں بندہ جاتا ہے تو میں نے دیکھا کہ دیگر ہندو بھی روتے ہیں، اللہ ہندو بھی جب کربلا گئے ہیں تو انہوں نے بھی جا کر گریہ کیا ہے۔ دیگر مذاہب کے لوگ، کرسچن کو آپ دیکھیے وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو اس وقت امام حسین کی حکومت دلوں پر ہے، اور صرف ایک ملک کے افراد نہیں بلکہ دنیا بشریت کے دلوں پر جس کا راج ہے، جس کی حکومت ہے، جس کی محبت قائم ہے، اس شخصیت کو شریعت میں حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، قبلہ سبحان اللہ۔ قبلہ اس وقت پوری دنیا میں، اور اس وقت لائیو نمبر بھی ہمارے آفیسر ہو چکے ہیں، کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ جی بھائی یہ لمبا موقع ہے، میرے بادشاہ چار بہن چل رہا ہے، تو بہت بڑا غصہ ہے ہر مومن کے لیے، اور مولانا صاحب تشریف فرما ہے ان کے لیے بھی، جزاک اللہ، اور میں خود مولا کی رکھ رہا ہوں، ماشاء اور اللہ، سب کے ماشاء لیے اللہ، دعا گو مولانا صاحب آپ دعا فرمائیں ماشاء اللہ۔ کہ مجھے بہت جلدی میری پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت ہو، اللہ آمین، اور انشاء اللہ، بادشاہ حسین کے در پہ الہی دوبارہ جاؤں، اور یہ اربعین انشاء اللہ، الہی اپنی آمین، آنکھوں سے الہی۔ جا کے دیکھوں گی، اور وہاں جا کے گلشن بھی دوں بیوی کو۔ تو میں خود کی میری بیوی، میں خود بہت، مولانا صاحب دعا فرمائیں میرے جزاک بیٹے کے اللہ، لیے، میشن علی نام ہے، مولا اس کو کامیابی عطا فرمائے، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک دفعہ کربلا جاؤں، اور شام جاؤں، ضرور 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 میں ضرور بہت مولانا خوش بلائیں گے ہوں آپ۔ شام جانے کے لیے، بہت بہت دعا فرمائیں، جزاک اللہ، جزاک بہت اللہ، مہربانی بہت شکریہ، جی۔ جزاک اللہ، اور جزاک اللہ۔ بادشاہ کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں، میرے شہنشاہ کو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوطین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ
نساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک بہت اللہ شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ پروردگار کوئی غم نبی سوائے غم حسین کے. اس وقت لائف نمبر بھی ناظرین آپ کی اسکرین پر جو ہے وہ آویزہ کر دیے گئے ہیں. آپ یہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور سلام یا حسین کے تحت جو ہے وہ اس وقت شامل ہوں گے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی ہم بات نہیں کریں گے. سلام یا حسین ہوگا, آپ کی حاضری ہوگی اور آگے بڑھ جائیں گے, کیونکہ آج یوم اربعین ہے. ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہوں. اور اس وقت آپ لائیو فوٹیج کربلا سے جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اس وقت کربلا میں عزاداری کے بھی مناظر کو دکھایا جا رہا ہے. جس طرح زواران امام حسین ابی ابا عبداللہ امام حسین السلام کی خدمت ہو رہی ہے, ان کے لیے طعام اور استراحت کا جو بندوبست وہاں مکمل کیا جاتا ہے, ان تمام فوٹیج کو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک بعض لوگ ہیں جن کا کام ہی صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ خدمت انجام دیتے ہیں مختلف اوقات میں. غلط ہے یہ. تو اس میں قبلہ ابھی تھوڑی سی ہماری مشی میں بات ہوئی, کالر کو اور شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈراپ ہو گئی, آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. کہ ابھی تو عزاداری کے جلوسوں سے بیچارے بڑے پریشان تھے کہ یہ اتنے سارے لائسنس دیے ہوئے ہیں اور جلوس نکلتے ہیں, اور یہ اب جو یہ نیا سلسلہ ان کو درپیش ہے پوری دنیا میں, جو اربعین کے جلوسوں سے پہلے ایک مشق شروع ہو گئی ہے. مطلب جس طرح سے ایک جہاں سے ایک جلوس برآمد ہوتا تھا پھر اس کا اپنا ہی روٹ ہوتا تھا, اس سے پہلے مومنین چلتے ہیں کئی میل سے اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں, اور اس کے بعد جلوس کی شان و شوکت کو بڑھا کے جلوس کو لے کے جاتے ہیں. تو اب وہ اس سے اور جو ہے وہ تکلیف پیدا ہوئی ہے. جتنا اب اس کو اگر ہم دوسرے تناظر میں دیکھیں کہ اگر میں یوں کہوں کہ جتنا یا حسین کو دبایا جاتا ہے یہ اتنا زیادہ نورانی ہو کے سامنے آتا ہے, اتنا زیادہ یہ جو ہے وہ ذوق فشانی کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, نور کو اور معجزات کو دبایا نہیں جا سکتا, اور اس ذکر کو کہ جس کی ذمہ داری پروردگار عالم خود قرآن میں لے رہا ہے, یعنی ذکر اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام, اور جس کی محبت کو آپشنل نہیں بلکہ ایسنشل قرار دیا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو اگر ہم دیگر تمام تناظر میں دیکھیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ سال پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں جب دمشق میں تھا, سوریہ میں تھا, شام میں تھا, تو اس وقت جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر شروع اوائل کی بات کر رہا ہوں میں 98 میں, اتنا زیادہ جم غفیر اور چہلم کے روز نہیں ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ ایک فکری انقلاب پیدا ہوا, آہستہ آہستہ لوگ اتنا کنیکٹڈ ہو گئے کہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہو کر چہلم کے لیے شام جایا کرتے تھے. یہ جنگ سے پہلے تک کے حالات تھے, اور کربلا کے بھی آہستہ آہستہ اسی طرح سے حالات جو ہے پوری دنیا کے سامنے پیش نظر ہیں. آپ کال لے لیں تو میں تکملہ پیش کروں. جی ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ تھوڑا سا ہولڈ فرمایا کریں, میں فوراً تھوڑی کال شامل کر سکتا ہوں, بیچ میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے آہستہ آہستہ جو ایک تڑپ, جذبہ, ایثار, قربانی, محبت, عشق اور ولا پوری دنیا میں جب یہ سلسلہ چھا گیا تو دنیا میں لوگوں کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو گئی کہ شام اور عراق یعنی کربلا ہم روز اربعین ضرور جائیں اور مشی کریں. آپ دیکھیں, میں ایک جملہ آج اہل بیت چینل کے ذریعے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 2025 تک یہ بات ظاہر ہے کہ نوٹ بھی ہو رہی ہے اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, 2025 تک پوری دنیا کی حالت بدل جائے گی, اور پوری دنیا میں اربعین کا اہتمام بہت ہی باقاعدگی کے ساتھ ہوگا, اور کوئی بھی دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پر اربعین کا جلوس یا اربعین کے لیے مشی نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ مشی کا سلسلہ بھی میں بامبے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پیدل جو ہے وہ, جبکہ پینڈیمک حالات ہیں, حالات غیر مناسب ہیں, مگر لوگ مشی کر رہے ہیں, جوانان مشی کر رہے ہیں, لبیک یا حسین کہتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ بہت تیزی سے پوری دنیا میں لوگوں کے قلوب پر اس مشی کا بھی اثر ہو رہا ہے, اور اس جذبہ قربانی کا بھی اثر ہو رہا ہے, اس ضیافت کا بھی اثر ہو رہا ہے, مہمان نوازی کا بھی اثر ہو رہا ہے, اور مولا حسین کی قربانی کا بھی عالم بشریت پر ایک بہترین اثر ہو رہا ہے.
اللہ اکبر. جی قبلہ، آپ نے بامبے کا اپڈیٹ کیا. یقیناً پوری دنیا میں مطلب پاکستان کا ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہاں یورپ میں کل میں اٹلی کا دیکھ رہا تھا، وہاں پر ایک بڑی کثیر تعداد تھی جو کہ اربعین کی واک انجام دے رہی تھی. تو یہ اس کے جو ایک جس طرح سے رہبر نے فرمایا کہ یہ عالمی صورت اختیار کر گیا، یہ ہو گیا، تو کیا یہ ظہور کے مقدمات میں ہونا ضروری تھا؟ اس سے ظہور کو کیا تقویت ملتی ہے یقیناً صاحب الزمن کیا؟ یہ ظہور کی تیاری ہے، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر دونوں تیاری ہے. ذہن بھی تیار ہو رہے ہیں اور فکر بھی تیار ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کسی بچے سے، جوان سے، بوڑھے سے، کسی فرد، کسی شخص سے اب کوئی اربعین کے حوالے سے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے. خود بچہ علم لے کر لبیک یا حسین کرتے ہوئے مشی کر رہا ہے. دنیا کے ہر ملک میں آپ دیکھ لیں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اٹلی میں، یو کے میں، یو ایس میں، دیگر بہت سارے کنٹریز میں نے بھی دیکھا. تو اب یہ ایک جذبہ جو حسینی جذبہ ہے، جس کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی، جذبے کو دبایا نہیں جا سکتا، محبت کو دبایا صحیح. نہیں جا سکتا، عشق و ولا کو دبایا نہیں جا سکتا. تو جتنا دبانے کی حکومتوں نے کوشش کی، یا یوں کہہ دوں جتنا زیادہ اہل بیت کو دبانے کی کوشش طغات و بغات و حاسدین نے کیا، اتنا زیادہ ذکر اہل بیت یا ذکر مظلوم کربلا پوری دنیا پہ چھا گیا. مجھے سید معین الدین چشتی رحمت اللہ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین. حسین شاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، دین است حسین. یقیناً حسین دین ہے، حسین دین ہے. تو اگر پوری دنیا میں اربعین کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے تو صرف مظلوم کربلا نہیں بلکہ دین کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے. دین سمجھ لیجئے پھیل رہا ہے. دین است حسین یعنی حسین کا مشن دین پوری دنیا. یہ مشی دین ہے، یہ مشی حسین کی طرف جانا. یقیناً آپ دین کی طرف جا رہے ہیں، مظلوم کربلا کی طرف چل کر جانا گویا آپ دین کی طرف جا رہے ہیں، مرکز دین کی طرف جا رہے ہیں، منبع دین کی طرف جا رہے ہیں، اصل دین کی طرف جا رہے ہیں. وہ دین ہے حسین. دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یدید، حقا کے اللہ بنا الہ الہ است حسین. آج دلوں پر جس ذات کی حکومت ہے، آپ دیکھیں لائف اس وقت دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ جو اپنے گھروں میں اٹھ کر ایک گلاس پانی نہیں پیتے. میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بذات خود اپنے کچھ افراد کو دیکھا کہ نوابی کہہ لیجئے ان کی، کہ وہ خود اٹھ کر ایک گلاس پانی نہیں پیتے، مگر خدمت زوار کے لیے وہ تڑپتے ہیں اور پوری پوری رات جاگ کر وہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. اور یہاں تک میں نے دیکھا کہ تڑپ کر دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا اپنے زوار کو ہمارے پاس بھیج دے تاکہ ہم ان کے پیروں کو چوم سکیں، ان کی خدمت کر سکیں. صحیح. تو یہ دیکھ جذبہ سکتے آپ ہیں. دیکھیں، یہ عالمی جذبہ ہے، اللہ یونیورسل عالمی جذبہ ہے. جذبہ. جی بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی صاحب، چینل سے بات کرنی ہے. جی آپ کی لائف کال آپ کی تھرو ہے، لائف شامل ہیں آپ. فرمائیے. ہلو جی آپ ٹی وی کی آواز بند کریں، فون پہ بات کریں. ٹی وی سے مت سنیں، آپ فون پہ بات کریں. گفتگو. ہاں جی، میں ڈیرا اسماعیل خان سے بات کر رہی ہوں. سفر جی ڈیرا اسماعیل خان کی پیچھے سے. صحیح. ہم لوگوں کو جیسے ابھی علامہ صاحب بات کر رہے ہیں، علامہ صاحب جیسے بات کر رہے ہیں مچھی کے بارے میں پاکستان میں نا، تو ہم لوگوں کو آج مچھی میں نہیں نکلنے دیا گیا، اور انتظامیہ کا کوئی اس میں وہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے اپنے لیڈر، ہمارے اپنے کالی بھیڑ اس میں ملی ہوئی تھی، اور ہم عورتوں کو لاٹھی چارج کی، ہمیں اپنے علاقے کے اندر محصور کیا گیا. میں یہ اپنی آواز پاکستان سے آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ہمارے اپنے لوگوں نے ہماری مسیح کو بھنگ کیا ہے. KPK ڈیرا اسماعیل خان سے میں بات کر رہی ہوں. میں نے کہا کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچے اور یہ پیغام آپ سب لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم عورتیں اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو لے کر نکلی تھی ساتھ. پچھلے سال بھی ایسا کیا تھا ہمارے ساتھ، اور اس سال بھی ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے. چار سید منور شاہ ہے ہمارا علاقہ، ساری ذاتی برادری یہاں پہ رہتی ہے ہم لوگوں کی، اور بہت ظلم کیا ہمارے اپنے لوگوں نے کیا ہے، اپنے ہی لوگوں نے کیا ہے، ہمارے لیڈروں نے یہ سب کچھ کیا ہے. آپ کے پاس شکریہ آپ کا. جزاک اللہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہے. یقیناً طاغوت کی گھبراہٹ تو ہوگی اس کو، اور یہ کام ہو رہا ہے تو یہ ایسا ہونا ضروری بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہونا ہے.
کیوں آج مفتی جو آپ اس صاحب وقت کربلا کو آباد دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ اس میں کتنے ہاتھ پیر قطع کیے گئے ہیں، گردنیں کاٹی گئی ہیں. تو کچھ ہو رہا تھا تو دشمن کو بوکھلاہٹ تھی. انشاءاللہ زیادہ عرصے یہ برقرار نہیں رہے گا اور یہ پابندیاں سب ہٹ جائیں گی، کیونکہ خیریت کے آگے سب کے جھنڈے سر نگوں ہونے ہی ہوتے ہیں. جی قبلہ. ہو جائیں گے، یقیناً ہو جائیں گے. دیکھیں ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، ایک پیریڈ تھا کہ دنیا کے عقلاء اور دانشور یہ کہہ رہے تھے، اور جو محبان حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کب ہمیں صحیح طریقے سے زیارت مظلوم کربلا نصیب ہوگی. یعنی جب صدام کا دور تھا تو زیارت لوگ نہیں، میں اس دور کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں لوگوں نے دیکھا ہے، ماضی میں تو سنا ہے کہ حجاج نے کیا کیا، دیگر غور قاسی فرمائیے. القلب اور قاتلین اور مجرمین نے کیا کیا، مگر اس دور میں دور جدید کا جو صدام تھا یزید، اس نے کیا کیا زوار کے ساتھ سب نے دیکھا. اس دور میں بھی مشی ممکن نہیں تھی، اس دور میں بھی زیارت قاعدے سے نہیں کر سکتے تھے، مگر آج کہاں ہے صدام؟ آج کثرت سے حسینی وہاں موجود ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں دنیا کا کوئی بھی طاغی، کوئی بھی مجرم ذکر مظلوم کربلا کو نہیں روک سکتا. نہیں روک سکتا ہے. کالر ہمارے جی ساتھ جی ڈراپ ہو جاتی ہے کہ لانگ ڈسٹینس کال ہوتی ہے. تو دوبارہ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی ہاں. صدام کا جو دور تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں جب علماء طلبہ سوریہ شائع کرتے تھے زیارت کرنے کے لیے، تو باقاعدہ ساتھ میں ایک جاسوس ہوتا تھا اور وہ ساتھ ساتھ جی ہوتا ہاں. تھا آپ کے، غور تاکہ فرمائیے. مظلوم کربلا. جی کال لے لیجیے، کال لے جی ہاں. لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں، ان کی آواز تھرو نہیں ہو رہی. بسم اللہ جی، کنٹینیو کیجیے آپ. جی تو اس وقت جو ہے پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں کب موقع ہوگا، یعنی اس کے پاس حکومت تھی، طاقت تھی، لوگ تھے، اور بہت ہی طاغی قسم کا یہ عراق کا حکمراں تھا. لیکن آج دیکھیں وہ کہاں ہے؟ کیا وہ ذکر مظلوم کربلا کو روک پایا؟ کیا مشی کو روک اور پایا؟ کس قدر تو میں یہی رسوا ہو کے اور ذلیل ہو کے اس دنیا سے گیا. اس کس دنیا طرح کے، اس کا میں کیا یہی کیا حشر نہ ہوئے. جی ہاں. کالر کو شامل کر لو قبلہ. دشمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دشمن حسین کا یہی نتیجہ ہوتا. السلام علیکم بھیا، میں شفیق بول رہا ہوں والد سے. جی فارمر پریسیڈنٹ آف عراق صدام حسین کو خدا جانتا ہے، اینجل کو معلوم ہے ان کا نام، وہ ہیبن میں اور ہیل میں، یہ مجھے معلوم ہے، وہ خدا کو معلوم ہے. میں بولنا چاہتا ہوں ہم گریٹ بریٹن سے سب کچھ سن رہے ہیں اسلام کا بارے میں. مدینہ جا کر کچھ اوپن ہوتا ہے، کچھ نہیں اوپن ہوتا ہے. مدینہ سڑک، یہ مدینہ جو دلیل ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر کیا ہے نا، وہ پوری طرح اوپن کرنے کو دینا چاہیے ابھی اس دنیا پر اور ریلیجن کے لیے. تم لوگ آ جاؤ مکہ مدینہ کربلا میں، دیکھو ہمارا اسلام کو، ہمارا اسلام کیا ہے. جس دنیا کو ٹپور ہے وہ بول رہے مسلمان ہو جاؤ، ادھر ہیبن ہے، ادھر اللہ ہے، ادھر پاک پنجتوں میں پاک پنجتوں کو ہے، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فاطمہ علیہ السلام، اور جو حسان علیہ السلام، اور جو حسین علیہ السلام. اس پاک پنجتوں میں 2003 میں موجودات کے باقیوں پر بہت شکریہ میرے بھائی، اب شامل ہوئے. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی آپ شامل ہوئے. جی جذبے ہیں لوگوں کے مختلف جی تو مکتب و اس وقت مشرب. صدام کی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ باقاعدہ صدام جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت قوی ترین فرد سمجھتا تھا اور بہت بڑا اپنے کو حاکم سمجھتا تھا. زوار کے ساتھ اس نے کیا ظلم کیا، سجن ابو غریب کے حالات کیا تھے، زوار کے ساتھ، علماء کے ساتھ، حکیم خانوادے کے ساتھ کتنا اس نے ظلم کیا، وہ افراد جو نجف میں رہتے تھے ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا. بہت ہی ظالم نے ظلم کیا. جی کال لے لیں تو عرض کریں آپ کی خدمت. مگر ذکر مظلوم کربلا، جی کنٹینیو تو کریں. ذکر مظلوم کربلا کو روکنے کے لیے یزید وقت نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی تھی، اور باقاعدہ حرم مطہر میں گولیاں بھی چلائی گئی تھی. مگر آج دیکھیں کہ مظلوم کربلا کا ذکر پوری دنیا پہ چھا گیا، یزید مٹ گیا. سبحان اللہ، بالکل ایسے ہے. جی ایک سیکنڈ ہولڈ فرمایا کریں. جی علیکم السلام. بسم اللہ. جی اب فرمائیے. جی فرمائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی علی بھائی فرمائیے. جی السلام علیکم. علیکم السلام. ٹی وی سے مت سنیں، فون پہ بات کریں. آپ شامل ہیں، فرمائیے آگے بڑھائیے بات.
यारी लसा मदद मौला अली मदद। मौला अली मदद। मैं इस दफा मिशी पे नहीं हाजिर हो सकी, तो मेरी तरफ से मौला को सलाम पेश कीजिएगा, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और आप और सर आप बताइए दुनिया को कि इस दफा 40 से कितने लोग शामिल थे, कितने नंबर क्या फेम के, क्योंकि गूगल पे हम सर्च कर रहे हैं लेकिन गूगल हमें नहीं बता रहा। अब दुनिया को बताइए कि इस बार अभी इमिग्रेशन डेटा देता है, वो इराक की जो इमिग्रेशन होती है, जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो देते हैं, क्योंकि उनके पास से होकर जाते हैं, और जो लोकल होते हैं उसके हिसाब से अभी डेटा फराहम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। हम लोग मतलब सुबह से आज सर्च करें लेकिन मिला नहीं। जी, कोरोना को देखते हुए फिर भी जो है वो जैसा 40 होता था उसी शान और शौकत से हो रहा है। मिलियन लोग हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारा बहुत सलाम कीजिएगा मौला को, और हमारी हाजिरी के लिए प्लीज दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह परवरदिगार आपकी हाजिरी को सलामत रखें जज़ाकल्लाह। तमाम मुत्तसिलीन को और तमाम नाज़रीन को और मुशाहिदीन को, अज़ादार को, मोमिन व मोमिनात को मौला सलामत रखें और मौला अपनी बारगाह में बुलाएं। और यकीनन एक रिश्ता है मोहब्बत का, एक कनेक्शन है जो एक अज़ादार कनेक्ट हो जाता है। अब आप देखें कि वो शख्स जो अपने घर में कुछ काम नहीं करते, मगर जब मौला की बारगाह में जाते हैं तो बिल्कुल खातिम बन जाते हैं। एक जज्बा इश्क है, मोहब्बत है। जी कॉलेज जज्बा इश्क। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी, कहाँ से मेरी बहन? मौला अली मदद। मैं अहले बैत की तो बात करना चाहती हूँ भैया। जी, आपकी कॉल थ्रू है, आप लाइव है इस वक्त, फरमाइए, फोन पे बात कीजिए। या अली मदद। मौला अली मदद। भैया एक तो पहले तो मैं आपकी और मौलाना की खिदमत में सलाम करना चाहती हूँ, मौला की बारगाह में भी सलाम करना चाहती हूँ। जी मौला, और ये कहना चाहती हूँ कि मेरी और मेरे बहन भाइयों के लिए दुआ करें कि हमें मौला सेहत जल्दी अता फरमाए, मौला अपनी बारगाह में हमें भी मौका दें सवारी का। और आज मौला का जन्म है और चंद फिक्री मैं मौला की बारगाह में पेश करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। मुख्तसर से बिस्मिल्लाह फरमाइए, मुख्तसर। दीदी जब चली ना शाम को तो मौला के साथ बैन करके कहती थी कि वीर मैं आज भी मेहमान, वीर मैं आज भी मेहमान, तुर जाना वीर मैं आज भी मेहमान। जज़ाकल्लाह मेरी बहन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। और हमारी पॉलिसी है कि एक से ज्यादा खवातीन हो तो हम जो है वो अलाउ करते हैं। बहरहाल आपके लिए एक शेयर की हमने गुंजाइश दी, बहुत शुक्रिया। आपकी परवरदिगार हाजिरी को कबूल फरमाए सैयद शुहदा की बारगाह में। तो क़िबला ये सारा जो मामला है, तो अब ये बात तय हो जाती है, जो कि जिस तरह से आलमी एक सूरत इख्तियार कर ली 40 ने, तो अब इससे आगे जाना है, इस सफर को अभी मजीद आगे बढ़ना है। अब इसके मजीद असरात से दुनिया को जो है वो एक रूशनास, इस पैगाम से रूशनास कराना है। इसके असरात मजीद जो वो पढ़ने हैं, उन तमाम चीजों को पर गौर करेंगे। कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा लाउड बोले तो आपकी आवाज जाए। बिस्मिल्लाह फरमाइए। जी सर, मैं आजाद फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ। जोर से बोले, आवाज कम है आपकी, जोर से बोले थोड़ा। जी हाँ, पूछा बोले जरा, फरमाइए। जी सर, मैं काजिम हुसैन बात कर रहा हूँ आजाद फैक्ट्री से। जी काजिम साहब, जी फरमाइए, टाइम कम है, बहुत कम है, फरमाइए। जी सर, मेरे लिए खसूसी दुआ करें, मेरी तबीयत बहुत खराब है। परवरदिगार सेहत दे आपको इंशाअल्लाह। जी सर, मेरी खसूसी दुआ करनी है। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, लाइव देख रहा हूँ। अभी क़िबला दुआ फरमाई रहे, आपकी बात हो रही है, वो दुआ फरमा रहे हैं। आप प्रोग्राम देखते रहें। तमाम नाज़रीन से भी हम गुजारिश करेंगे, बहुत शुक्रिया कि हमारे ब्रदर काजिम भाई के लिए आजाद कश्मीर में दुआ करेंगे, जल्द से जल्द सेहत कुल्ली उनको जो है वो नसीब हो इंशाअल्लाह। आजिलन खुदा सलामत रखे तमाम नाज़रीन जो अफराद दुआ की गुजारिश कर रहे हैं, परवरदिगार उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा ले। और खुसूसन अफराद जो तड़प रहे हैं इस बात के लिए
मौला अपने पास तमाम अफराद को बुला ले इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। कौन बहन कहाँ से? जी हम पाकिस्तान से बात कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ मुझे मौला की शादी से हाजिरी के लिए सलाम पहुँचाना है। जी, आपका सलाम सैयद शुहदा की बारगाह में पहुंच चुका। जज़ाकल्लाह, परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम से। जज़ाकल्लाह मेरी बहन, जी शुक्रिया। सलाम। तो मौलाना से बात करनी थी। जी जी फरमाइए। जी जी फरमाइए फरमाइए। जी मौला से वो उनसे मौलाना साहब से दुआ करवाइएगा कि मौला क्या हमें भी अपने रोजे पे बुलाएं और शाम जाना नफल शरीफ। यानी जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम देखती रहें, अभी क़िबला दुआ फरमाते हैं। क़िबला इलाही अमीन शाम परवरदिगार जनाब ज़ैनब तमाम कुबरा सलाम अफराद अलैहा की को ज़ियारत नसीब इंशाअल्लाह। शाम की ज़ियारत करवाए, और ख़ुसूसी तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब शाम की ज़ियारत करने जाएं, चूँकि मैं तकरीबन 17 साल वहाँ रहा, तो जब जनाब सकीना के रौज़े पर जाएं और जब लाइट बंद होने लगे, उस वक्त ज़रा गरी हज़रत यतीमा पर बैठिए, तो आपको एहसास होगा कि आज भी किसी मज़लूमा और यतीमा की सिसकने की आवाज़ आ रही है। और बहुत ही अल्लाह अकबर। अजीम शहजादी जनाब वो सकीना। फरमाइए। और ये बात भी अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त सीरिया शाम का वीज़ा खुल गया है और लोग बिल्कुल बआसानी शाम जा सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं होल्ड इंशाअल्लाह। फरमाइए, शहजादी बुलाएं। होल्ड फरमाइए एक सेकंड। जी जी कॉल। जी जी कॉलर को शामिल करेंगे। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी एक मसला था, एक ताबीर पूछनी थी। नहीं नहीं, तो मौजू के हिसाब से बात करें। ख्वाबों की ताबीर का इस वक्त नहीं है। अगर मौजू के हिसाब से बात करें तो हाजिर हूँ। कब होंगे? नहीं, इस हवाले से मुझे मेरे इल्म में नहीं। ये मौलाना से बात कर रही है ना। जी जी, इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह, इस प्रोग्राम के बाद सरकार की छवि आई है हमारे घर में, तो एक ख्वाब में। ठीक है, अभी मैं क़िबला से बात कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, क़िबला ने सुन लिया, अब सुन लिया क़िबला ने। छवि आई है तो वो जी, अब टीवी से भी सुन रहे हैं और फोन पे भी बात कर रहे हैं, तो इसलिए मुमकिन नहीं देखिए, होगा। ख्वाब आगे ख्वाब बढ़ा की तफसीलात जी होती है, और ख्वाब यूं ही बयान नहीं करना चाहिए, और ख्वाब की ताबीर भी साहिब खिबरा से ही सवाल करना चाहिए। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये बाद में चाहे मुझे कॉल कर लें पर्सनल, और तफसील बता दें, तो मैं इंशाल्लाह इनकी ताबीर जो भी है जी हाँ अहले जी हाँ, बैत के टीवी पे मुताबिक अर्ज। मुमकिन, हाँ तो जी हाँ, चूंकि टीवी पे मौजू बेहतर ख्वाब का मुमकिन पूरी। नहीं है, हमारे सामने मौजू जी हाँ है जी जी मजलूम करबला, उनके कुर्बानी और अरबाइन और जी मशी हाँ, और जज्बे लियाफत और मोहब्बत व वेला। जी बिल्कुल सही। कॉल हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी सलाम सलाम अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं सलाम पेश करूंगी जी जी, मौला को। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह फरमाइए। अस्सलामु अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। जज़ाकल्लाह वाला साहब हुसैन अलैहिस्सलाम। मौला मौला फिर से हमें बुला लीजिए। मौला 2 साल हो गए, मौला हम बहुत तड़प रहे हैं। मौला हमें बुला लीजिए। मौला हमें फिर से बुला लीजिए। मौला जज़ाकल्लाह, क़िबला दुआ फरमा देते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। यकीनन सैयद शुहदा की बारगाह में ममीनात की खैर हो, मेरे तमाम जज़ाकल्लाह मोमिनीन की दीनों के अमलों की खैर हो, उनके तौफीकात में इजाफा हो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आप शामिल हुई। यकीनन सैयद शुहदा तमाम लोगों के परवरदिगार दिलों से मौला खबर इंशाअल्लाह हुसैन की मोहब्बत दोबारा का ज़वाल। वास्ता है, मौला के कुर्बानी का वास्ता है। मैं ऐसे जज्बे को सलाम करता हूँ। आप देखें कि दिलों पर मौला हुसैन की मोहब्बत, एक तड़प, एक चाहत, एक कलक है, एक अजीब सी कैफियत है दुनिया के तमाम लोगों के अंदर, कि जहाँ पर लोग डर रहे हैं इस हालात में सफर करते हुए या जम गफीर में जाते हुए, मगर अज़ादार एक मोमिन एक मोमिना किस तरह से तड़प रहे हैं मजलूम करबला को सलाम करने के लिए। सलाम हुसैन मजलूम, आपकी अज़मतों पर, आपकी कुर्बानियों को यकीनन पूरी दुनिया फरामोश नहीं कर सकती। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि अरबईन क़ुलूब आलम पर मुहीत है। आज अरबईन अल्लाह आलमी अल्लाह है, यूनिवर्सल है, और लोगों के क़ुलूब पर ये मुहीत हो गया। यानी ऐसी हुकूमत इमाम हुसैन ने कायम कर ली कि
जिसको रोका नहीं जा सकता है। कोई भी ताकत, कोई भी सल्तनत, कोई भी हुकूमत, कोई भी हाकिम, कोई भी हुक्मरान अब इस जज्बे को दबा नहीं सकता है। ये जो मशी का जज्बा है, ये जो लब्बैक या हुसैन का जज्बा है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये 2021 चल रहा है, 25 तक आप देखिएगा कि पूरी दुनिया के हालात बदलेंगे। और मैं ये और बात अर्ज करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में कसीर तादाद में मुसलमान भाई वो अपने आप को हुसैनी होने का ऐलान कर देंगे। आप देख लीजिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात है से कर रहा हूँ। बहुत सारे कसीर तादाद में मुसलमान भाई हुसैनी होने का ऐलान कर देंगे। वक्त का इंतजार कीजिए, देखिए इंशाअल्लाह। जी कॉल ले लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आप कहाँ से, फरमाइए मेरे भाई। जी जी फरमाइए, टाइम बहुत कम है मेरे पास, फरमाइए फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। जी जी या अली मदद, मौला अली मदद, मौला अली जिला बकर मदद। से बात कर रहा हूँ। सलाम पेश करना मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मेरी तरफ से। आज इंशाल्लाह बेहतरीन सिरम बकर में मनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन बकर, जिला बकर में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिरम मनाया गया है। बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह लंगर के तमाम मेरे मौला का सिक्का जज़ाकल्लाह। मनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह जिला बकर में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने बहुत करम किया मौला। तौफीकात में इजाफा फरमाए। हमारा सलाम पेश करना इमाम और आपकी सही को सईद शुहदा की बात और मोहरा पे 11 से 20 फरमाया। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह। ट्रांसमिशन देखते रहे, क़िबला दुआ फरमा रहे हैं। और यकीनन ये जब यहाँ से ये कनेक्शन यहाँ से जब आपने तसव्वुर किया, आपके सलाम पहुंच गया। अल्लाह यकीनन। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने फरमाया कि 2025, जी बिस्मिल्लाह। बैनुल कौसैन ये जुमला अर्ज करूंगा कि यकीनन ये जज्बा जो इस वक्त पूरी दुनिया में फिक्री इनकलाब है, ज़हनी इनकलाब है, दिलों में मौला की मोहब्बत जो इस अंदाज में मौजूद है कि बशर अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, तड़प रहा है, पैदल चल रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है, रोते हुए जा रहे हैं। मैंने ऐसे अफराद को भी देखा है कि जो चल नहीं सकते फिर भी वो व्हील चेयर के सहारे मशी कर रहे हैं। अब आप देखें कि दुनिया में इस तरह से जज्बा कहीं नहीं पाया जाता। अब मैं ये अर्ज करूंगा अपने नाजरीन और जवानों से भी अर्ज करूंगा कि जवानों, अब जरूरत इस बात की है कि पूरी दुनिया में किरदार हुसैनी इस अंदाज में पेश करो कि हर तरफ से जब सदा आए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, तो आपको देखकर दुनिया की दूसरी कौमें ये एहसास कर सके कि हुसैनी कितना अजीम शान है, कितना नेक है, कितना इंसानियत परस्त है, ह्यूमैनिटी के लिए कितना काम करता है। तो ये भी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अगर अरबईन की मोहब्बत और अरबईन का जज्बा दिलों में आ गया तो इसे प्रैक्टिकल भी जाहिर होना चाहिए। आपका वजूद मजहर बन जाए अरबईन का इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। नहीं, होल्ड फरमाना पड़ेगा आपको, तो फिर शामिल हो सकेंगे, डायरेक्ट शामिल नहीं कर पाएंगे हम। कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली मेहंदी है और आप दुआ करें इसलिए मैं करबला में जाऊं और इमाम मेहंदी का लश्कर में सवार हो जाऊं। वाह माशाल्लाह, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सलाम। अगर मैं इस सलाम वक्त जो करता फुटेज हूँ ऐसी, यकीनन मैं सलाम करता हूँ ऐसी माओं को और ऐसे बच्चों को भी सलाम करता हूँ कि जिनके जज्बे इस वक्त इस तरह से हैं कि वो काफिले हुसैनी के साथ साथ वो काफिले इमाम ज़मान में भी शामिल होना चाहते हैं। देखें इस वक्त किस जज्बे के साथ, किस मोहब्बत के साथ ये अफराद जो आप लाइव देख रहे हैं, इस मंजर को, इस मशाहिद को जरा मुलाहिदा फरमाएं कि कोविड के हालात में ये इस तरह के हालात है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि 2025 में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2025 तक आलमी सतह पर, जी जी जी, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, अहसन। 2025 तक मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, 2025 तक पूरी दुनिया में आलमी हालात बदलेंगे और फिक्री इनकलाब आएगा। पूरी दुनिया में मशी के मनाजिर और मुशाहिद पूरी दुनिया को नजर आएंगे और हर तरफ से आप देखिएगा लब्बैक या हुसैन की सदा
नजर आएगी, आवाज आएगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल, सिर्फ हमारे पास 2 मिनट हैं, उसके बाद हम लाइव कॉल बंद कर देंगे और फिर हम मसाइब पे जाएंगे। कॉलर हमारे साथ, सलाम अलैकुम। सिर्फ 2 मिनट में हम जो भी कॉल आ जाएगी शामिल करेंगे। अकबला, इस वक्त फुटेज जो नजर आ रही है, जिस वक्त हमारे जवान इस वक्त स्क्रीन पर मातम करते हुए नजर आ रहे हैं, हमारा एक वादा है अबद वल्लाह ज़ाहरा मानिन सा हुसैना, तो उसके तनाजुर में हम अभी आगे चल के बात करते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अलैकुम सलाम। जी मेरा बेटा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। हेलो। जी 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 फरमाइए, आप लाइव हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन? हाँ जी, बस भाई आप दुआ करें हमारे लिए, अगले साल हम भी सरकारी में एग्जाम में जरूर इंशाअल्लाह जरूर दुआ कर रहे हैं, सबके लिए दुआ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, परवरदिगार आपकी इस दुआ को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब मजीद कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे अब, चूंकि मसाइब का वक्त है और यौम जज़ाकुमुल्लाह, अरबईन है और अरबईन की तक़ब्बलल्लाह। खुसूसी ट्रांसमिशन है। अब कंट्रोल रूम से गुजारिश करेंगे कि लाइव नंबर हटा दें ताकि लोग इसके ऊपर जहमत ना फरमाएं। हम अब लाइव नंबर शामिल नहीं करेंगे, कॉल नहीं लेंगे। क़िबला, हमारा वादा जिस तरह से जनाब ज़हरा सलाम अलैहा के साथ अहद है, अबद वल्लाह या ज़हरा मां नंसा हुसैना। अब इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देखते रहे कि ये वो जवान इस वक्त जो मातम कर रहे हैं, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन की थकन नहीं है, ये बहुत मुद्दतों से थके हुए हैं। ये कई कई दिनों से, बाद इसमें कई कई हफ्तों से बसरे से पैदल चले आ रहे हैं, कई कई 100 किलोमीटर से सफर करके आ रहे हैं। और ये इस वक्त करबला में गुरूब का वक्त है और शाम ढल रही है और वहीं तमाम हो रहा है। और आप जज्बे आलिशान को अपने सामने देख रहे हैं। एक मिसाली जज्बा है कि इस तरह से, जिस तरह यासूफ के गिर्द जो है वो एक छत्ता लगा होता है और उसकी एक भिनभिनाहट होती है, उसको नहीं छोड़ा जाता। ये वो मनाजिर होते हैं। मैं अपनी आंखों से मुतादिद मरतबा इसको देखता रहा हूँ कि इस तरह से हरम को घेर के जब में गफीर बैठता है कि वो बिल्कुल ऐसा मंजर होता है जिस तरह से शहद की मक्खियों की भी मिसाल दी जाती है कि अपने यासूफ के गिर्द जमा होती है। इस पर क़िबला थोड़ी सी बात करके मसाइब की तरफ बढ़ते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। यकीनन ये एक शिआर है इराक में कि मौला हुसैन के चाहने वाले ये आवाज बुलंद करते हैं, अबद वल्लाह मा निंसा हुसैना। ये चूंकि आमी में ये इस्तेमाल करते हैं मा निंसा, वरना असल लफ्ज है मा नंसा हुसैना, अबद वल्लाह मा नंसा हुसैना। यानी जिसका खुलासा ये है कि मौला हुसैन हम आपको कभी फरामोश नहीं कर सकते, हम आपको भूल नहीं सकते, आप हमारे दिलों में मौजूद हैं। मैं 1 मिनट पेश कर दूं। एक छोटे से बच्चे से किसी ने सवाल किया कि तुम नजफ से करबला आए हो और तुमने अक्सर मवाकिब में खिदमतें अंजाम दिया है, तो कितने घंटे तुम सोए हो? तो उसने सिर्फ ये जवाब दिया कि मैंने कोशिश ये की जितना जाग सकता हूँ जागूं। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि मुझे नहीं मालूम कि दोबारा मुझे ये मौका मयस्सर होगा या मयस्सर नहीं होगा कि मैं मज़लूम करबला के ज़ाइरीन की खिदमत कर सकूं। और कम से कम मैंने वक्त अपना सोने में गुजारा है। ये सोचना है कि मैं आदतन 6 से 6.5 घंटा सोता था, मगर मैं पूरी शब में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, मैंने मजबूरी थी मेरी सोना। तो आप देखें कि ये जज़्बा है कम सोना, कम सोएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मौला हुसैन के ज़ुवार की खिदमत कर सकें, उनके पैरों को दबा सकें। फ़ौज को देखिए आप, फ़ौज भी मौला हुसैन के पैरों को चूमती हुई नज़र आएगी। ये तरबियत, ये मोहब्बत, ये विला, ये जज़्बा, ये कुर्बानी, ये इश्क जैसे आपने नज़र जैसे आएगी। फरमाया कि एक बस्ती 10 दिन के लिए आबाद हुई थी, ये बस्ती अरबईन तक के लिए आबाद होती है। और जैसे ही अरबईन की रात छाएगी, अंधेरा छाएगा, लोग ज़ायरीन लौट जाएंगे और वो तमाम जो एक मंजर था एक ज़ायद की अपनी आंखों के अंदर मुजस्सम हो जाएगा। बिल्कुल ये इसका मंजर वैसे ही है जैसे शाम गनीमा में वो बस्ती का वक्त जो है वो तमाम हुआ था। आज अरबईन पे ये मौला के चाहने वालों की बस्ती का वक्त तमाम होगा। तो इस क़िबला चाहेंगे कि मजीद थोड़े से मसाइब शामिल फरमा दे ताकि हमारे पास तकरीबन 6 मिनट इंशाअल्लाह। नाज़रीन, चहलम का रोज है, पूरी दुनिया में आप, हम सब, छोटे बड़े, बच्चे जवान, हर शख्स पुरसा देने के लिए आया है और चहलम के लिए आए हैं।
میں یہ جملہ عرض کر دوں کہ دنیا میں آپ بہت سے لوگوں کے چہلم میں آپ نے شرکت کیا ہوگا، مگر ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ایک گھر سے 2 یا 3 فرد کا چہلم ہوتا ہے، 2 یا 3، بہت زیادہ سے زیادہ 2-3، لیکن آج کم از کم 72 افراد کا چہلم ہے۔ اللہ اس چہلم میں ایک 6 ماہ کے بچے کا بھی چہلم ہے، 40 ہے۔ آج آپ کو پرسہ دینا ہے، حضرت رباب سلام اللہ علیہ کو بھی پرسہ دینا ہے۔ اس ماں کی خدمت میں آج پوری دنیا یہ تعزیت پیش کرتی ہے، تسلیت پیش کرتی ہے، اپنے آنسوؤں کو دنیا پیش کرتی ہے۔ اے حضرت رباب، آپ کا بیٹا زمین کربلا پر پیاسا مار ڈالا، ہمارے یہ اشک کے جام بھی حاضر ہیں۔ خدا آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ حضرت رباب کی خدمت میں آپ تعزیت پیش کریے۔ بیوی 6 ماہ کا بچہ آپ کا زمین کربلا پہ مار ڈالا گیا، آج پرسہ آپ کو دینا ہے حضرت ام لیلہ کو بھی، کہ جن کا جوان بیٹا زمین کربلا پر شہید کر دیا گیا۔ آج آپ کو پرسہ دینا ہے امام حسین کو بھی، کہ جو رات کی تاریکی میں اٹھ اٹھ کر حضرت علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ حضرت ام لیلہ نے ایک مرتبہ سوال کیا اور یہ کہا، آقا رات کی تاریکی میں آپ کیوں اٹھتے ہیں؟ کہا اکبر کو دیکھتا ہوں، اکبر میری روح ہے، میری زندگی ہے۔ یتنفس الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بعلی الاکبر، علی اکبر جو کے ذریعے سے مظلوم کربلا سانس لیتے تھے، روح علی اکبر، یا یوں کہہ دوں کہ مظلوم کربلا کی روح کا نام ہے حضرت علی اکبر۔ آج آپ کو پرسہ دینا ہے حضرت ام فروہ کو بھی، آج آپ کو پرسہ دینا ہے جناب زینب کو بھی۔ آئیے پرسہ دیتے ہیں۔ آئے علی کی بیٹی، آپ کے 2 بچے تھے، زمین کربلا میں آپ کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اے بی بی، کربلا سے لے کر شام تک آپ نے گریہ نہیں کیا۔ بی بی، آپ کے بچوں کا آج چہلم ہوں، آئیے پرسہ دیجیے ام لیلہ کو۔ اے ام لیلہ، اس جوان کا چہلم ہے جس کے لیے شام کی عورتوں نے کہا تھا، یا بدر الدجا، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے سر کٹنے سے پہلے، تیرے برچھی لگنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، تجھے اس حالت میں نہ دیکھا ہو۔ عزیزو، آج آپ کو اس ماں کو پرسہ دینا ہے جس کے جوان بیٹے کی ہڈیوں کو برچھی نے پہلے توڑا تھا، بعد میں اکبر کے کلیجے کو چھید دیا تھا۔ مظلوم کربلا کو بھی پرسہ دیجئے کہ روز عاشوراء مولا آپ نے اپنے جوان بیٹے کے کلیجے کو ہاتھ میں لے کر کہا تھا، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ آج آپ کو پرسہ دینا ہے عزیزوں، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا بھی پرسہ دینا ہے۔ حضرت عباس دلاور کا بھی آج چہلم ہے عزیزوں۔ آئیے ام البنین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت ام البنین، محافظ کربلا، محافظ ردائے کربلا، محافظ چادر حضرت زینب کی شہادت کا پرسہ قبول کیجئے۔ بی بی حضرت عباس فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو گئے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، امام حسین کا چہلم صرف مولا حسین کا چہلم نہیں ہے، شہدائے کربلا کا چہلم ہے۔ اس ماں کو بھی پرسہ دینا ہے آپ کو جس کے بیٹے کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے زمین کربلا پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہائے وہ کون ہے؟ حضرت قاسم، جس کے لاش کے ٹکڑے کو مظلوم کربلا عبا کے دامن میں جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے ماں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حضرت فروہ کی خدمت میں۔ مجھے نہیں معلوم جناب فروہ نے کس طرح سے اپنے بیٹے کے چہرے کو تلاش کیا ہوگا، کیسے بیٹے کے چہرے پر ماں نے پیار کیا ہوگا۔ ہاں عزیزو، پرسہ دیجئے مظلوم کربلا کی شہادت، شہدائے کربلا کا یہ کارواں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام سے جب ایک مرتبہ پھر کربلا کی طرف چلا۔ عزیزو، آخری فقرے ہیں، آخری فقرے۔ ایک مرتبہ دور سے امام سجاد نے دیکھا میرے بابا کی قبر پر کوئی بیٹھا رو رہا ہے، کوئی گریہ کر رہا ہے، کوئی بکا کر رہا ہے۔ امام سجاد ایک مرتبہ قریب گئے، آواز دے کے کہتے ہیں، چچا جابر،
ارے دور چلے جائیے، میری پھوپھی زینب آ رہی ہے شام سے لٹ کر۔ عظم اللہ لکم الاجر، ہاں آج چہلہ میں مظلوم کربلا کا۔ عزادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک ایک بی بی ناقے سے اتری، لیکن علی کی بیٹی نے جب قریب سے دیکھا میرے بھیا حسین کا روضہ یا قبر نظر آ رہی ہے، علی کی بیٹی نے خود کو ناقے سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی زینب کبرا اپنے بھائی کی قبر پر پہنچی، آہستہ سے سسکتے ہوئے لہجے میں کہتی، بھیا بھیا میں تمہیں ریسمانے ظلم کے نشان نہیں دکھاؤں گی، بھیا میں تمہیں پشت پر نیزوں کے نشان نہیں دکھاؤں گی، بھیا میرا سر زخمی ہے میں تمہیں نہیں دکھاؤں گی، بھیا میں اتنا کہنا چاہتی ہوں بھیا ایک چھوٹی سی امانت تم نے روز عاشورہ میرے حوالے کیا تھا، بھیا اسے ناکے کے پشت پر باندھا گیا، بھیا اسے کربلا سے لے کر شام تک کبھی تازیانوں سے، کبھی نیزوں سے، کبھی پتھروں سے، کبھی تماچوں سے مارا گیا، بھیا آپ کی بیٹی زندان شام کے اندھیرے میں سسکتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی، بھیا اس امانت کو زندان میں چھوڑ کے آئی ہوں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ منقلب ينقلبون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تقبل اللہ جزاک اللہ یا قبلہ، جزاک اللہ۔ اللہ، انتہائی مشکور ہے اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور آج ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے یوم اربعین کی اسپیشل ٹرانسمیشن کو، اور اس وقت ہمارا پروگرام کا ٹائم تمام ہوا، مگر ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ کو لائف مناظر جس وقت کربلا میں عزاداری کے ہیں وہ آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل جو کے ٹائم سے 5 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے،